میرے بھائی، ایک تو آپ جب پرچی لکھتے ہیں نا انتہائی غیر ذمہ داری سے لکھتے ہیں۔ ایک مولوی کہتا ہے، کون مولوی؟ جب نام ہی نامعلوم ہے تو اس کی بات کا کیا اعتبار ہے کہ سگریٹ کا کاروبار جائے؟ بالکل ناجائز۔ اگر جراب پہن کے اوپر موزے پہن لیے چمڑے کے تو بالکل، یعنی اگر مقیم ہے تو ایک دن رات، مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک اس کے اوپر مسا کر سکتا ہے، بس وہ موزے نہیں اتاریں گے۔ اگر پیشاب کے قطروں کے ساتھ کوئی مادہ بھی نکلتا ہے سفید، اس کے لیے بھی غسل نہیں ہے، وہی وضو کافی ہے۔ میری بیٹی جو ہے الٹے ہاتھ سے کھاتی ہے، کوشش تو کر رہے ہیں اللہ اس کو صحیح یمین دائیں ہاتھ سے کھانے کی توفیق دے، چونکہ اسلام میں حضور پاک نے ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، کنگھی میں، ہر چیز میں دائیں ہاتھ کو ترجیح دی ہے۔ عام کافر تو کافر ہوتا ہے، زندیق وہ ہوتا ہے جس نے حضور پاک کی شان میں گستاخی کی۔ زندیق کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کافر کی تو توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ زیادہ پانی ضائع کرنا بالکل، یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کو فطرت تسلیم کرتی ہے کہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ غیر مسلم کے جو نابالغ بچے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ میرے دوست کا انتقال ہو گیا، شاید اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، سردی کی وجہ سے ماں غسل میں تاخیر کر سکتی ہے، کس بات کا؟ جنابت کا غسل یا حیض کا؟ حیض کا غسل تو تب ہوگا جب اس کے ایام پورے ہوں گے۔ جنابت کا غسل جو ہے وہ گرم پانی کر کے کر لیں۔ میرے دوست کی زندگی میں سکون نہیں۔ ابھی آپ نہیں پڑھ رہے تھے، قرآن ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کریں، اسی میں سکون انشاءاللہ ملے گا۔ حق جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن، حضور کی سنت اور صحابہ کے اجماع پر عمل کرتے ہوں گے۔ میں نے ایک آدمی سے قرضہ لینا تھا، اس کو میں نے معاف کر دیا، لیکن وہ دینا چاہتا، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، آپ لے لیں، کسی اور نیک کام میں لگا دیں۔ میرے دوست کے گلے کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو سود لے کر کوئی چیز تیار کر کے بیچتے ہیں، سود لینا بھی حرام ہے اور اس کا دینا بھی حرام ہے۔ صحابہ کرام تو صدقہ لیتے تھے، لیکن زکوٰۃ وہ لیتا تھا جو غریب ہو۔ اگر ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، ایئرپورٹ پہ مغرب کا وقت ہو گیا، اب مغرب پڑھ لے اور آگے خدشہ ہے اس کو کہ مجھے جہاز میں پانی اور جگہ نہیں ملے گی، تو کیا اس کے بعد عشاء بھی پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے۔ ایک شادی شدہ لڑکی تھی، گھر سے بھاگ گئی، بغیر طلاق لیے یا خلو کیے اس نے دوسری شادی کر لی، اور دوسری شادی بالکل حرام ہے، وہ زنا کر رہے ہیں، وہ شادی نہیں ہے۔ جب پہلا نکاح ختم نہیں ہوا، دوسری شادی کیسے ہو گئی؟ ایک آدمی مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں ہی اپنی وراثت کو بیٹوں میں تقسیم کر دے تو مرنے کے بعد بیٹیوں کو وراثت کا حق بالکل حق ہے۔ بیٹیوں کا حق تو ختم نہیں کر سکتا، اس نے تقسیم کیا تو ظلم کیا ہے۔ میں ایک ایجنٹ کی حیثیت میں کام کرتا ہوں، لوگوں کے کام کرواتا ہوں، لیکن رشوت دینی پڑتی ہے۔ آپ ایسا کام نہ کریں۔ ایک عورت پاکستان سے احرام باندھ کے آئی، لیکن اس نے نقاب باندھے رکھا، جدے آ کے اتار دیا، 10-20 ریال خیرات کر دے۔ اگر آدمی بھول کر احرام کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے حمام جانے کے لیے ایسی جوتی استعمال کر لے جس سے اوپر کی ہڈی چھپ جائے، کوئی بات نہیں۔ موبائل سے تصویریں بنانا، فوٹو لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر دین کا مسئلہ ہے تو پھر کر سکتے ہیں، تبلیغ ہے، دعوت ہے، علماء حق کے بیان ہیں۔ طواف کرتے ہوئے نہ فلمیں بنائیں نہ ویڈیو بنائیں۔ نماز جنازہ کا سلام ایک طرف بھی جائز ہے، 2 طرف بھی جائز ہے، لیکن حنفی مسلک میں 2 طرف افضل ہے، چونکہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنا اجر ثواب زیادہ ہوگا۔ عمرہ کرنے کے بعد جو لوگ صرف ٹک لگا لیتے ہیں تھوڑے تھوڑے، ان پر دم پڑ جاتی ہے، اس طرح پھروانا چاہیے، یا اپنے سر کے بال اتنے کٹوائیں کہ 1/4 حصہ کٹ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمرے پر آ کر اگر بیمار ہو جائیں، اللہ سب کو صحت دے، لیکن بیماری سے بھی انشاءاللہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اگر ہمیں نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو ہم کھڑے رہیں چپ کر کے، بس تکبیریں کہتے رہیں ان کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
میری بیوی مجھ پر شک کرتی ہے، اللہ ہدایت دے، تم نے کوئی ایسا غلط کام ضرور کیا ہوگا کہ اس کو شک شروع ہو گیا ہے۔ میرے میاں ہر وقت غصے میں رہتے ہیں اور چڑچڑے اور بیزار رہتے ہیں، تو ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے، لیکن 50,000 سے کم، وہ زکوٰۃ دینی ہوگی کیونکہ سونا بھی ہے اور 50,000 بھی ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں، یا سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ جلد رشتہ ہو جائے گا۔ وکالت کا پیشہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بالکل حلال ہے، لیکن نیت یہی ہو کہ میں مظلوموں کی اور غریبوں کی مدد کروں گا، کسی ظالم کا حصے دار نہیں بنوں۔ اگر حجر اسود کا موقع بوسے کا نہ ملے، دور سے ہم اشارہ کریں تو اس کو چومنا نہیں ہاتھوں کو، ہاتھ لگ جائے تو چومنا ہے۔ ہم نے جشن میلاد کے لیے چندہ کیا تھا، میلاد منانا ہی بدعت ہے، آپ نے غلط کیا تھا، جو رقم بچ گئی وہ غریبوں کو دے دو۔ میں جدے میں کام کرتا ہوں، حج کا احرام شارع سے 3 سے باندھا تھا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ پاکستان میں بعض لوگ نکاح سے پہلے ولیمہ کر دیتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ ولیمے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے، بیوی خامن کے گھر میں چلی جائے، میاں بیوی مل لیں، بعد میں ولیمہ کیا جائے، جو سنت ہے۔ اب وہ تو رواج ہے آج کل کوئی سنت پر عمل تھوڑا ہوتا ہے۔ میری بیٹی کا نام غیسا یا غیشا پتہ نہیں کیا ہے، اللہ عالم، میں نہیں جانتا کیا معنی ہے اس کا۔ جو بھائی فوت ہو جائے تو اپنے باپ کا تو وارث نہ رہا، وہ پہلے فوت ہو گیا۔ میزان بینک کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ اسلامی طریقوں سے مرابحہ، مضاربہ، مشارکہ سے کام کرتے ہیں۔ اگر ایسی بات ٹھیک ہے پھر ان سے قسطوں پر گاڑی لے سکتے ہیں۔ میں حج پہ آنا چاہتی ہوں لیکن کوئی محرم میرے ساتھ نہیں آتا، تو بغیر محرم کے آپ نہیں آ سکتی، اللہ آپ کو ثواب دیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر اللہ کے احکام کے پابند ہیں تو معنی ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں اس کا معنی ہے محبت نہیں کرتے۔ میرے شوہر کا چیک اپ کرایا گیا تو اس قابل ہی نہیں کہ اولاد ہو سکے، تو میں خلو کو لے سکتی ہوں؟ ہاں لے سکتی ہیں۔ وتر میں دعائے قنوت نہ آتی ہو، جو دعا آئے وہ پڑھتے رہو۔ رکوع بعد یاد آیا، کیا رکوع بعد پتہ نہیں کیا یاد آیا۔ فرقے سے مراد وہ ہوتا ہے جو باطل فرقے ہوں، جو اللہ کے احکام کے خلاف ہیں، جیسے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، معتزلہ ہیں، وہ فرقے ہیں۔ سنت موقدہ نہ پڑھی جائے تو گناہگار ہے، لازم قضا کرے۔ عشاء کے بعد اتر نہیں پڑے، وتر واجب ہے، قضا کرنا ہوگا۔